بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز ڈکی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، آمین۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صوبائی صدر سید جعفر شاہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کورونا سے متاثر تھے۔ سید جعفر شاہ GBLA گلگت 3 سے PTI کے امیدوار بھی تھے۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صوبائی صدر سید جعفر شاہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کورونا سے متاثر تھے۔ سید جعفر شاہ GBLA گلگت 3 سے PTI کے امیدوار بھی تھے۔ دیرینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ کوہاٹ میں گمبٹ کے علاقے ناکبند میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان خطرناک حد تک بڑھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گولیاں چل جانا تو جیسے معمول ہی بن گیا۔ لوگوں کی حد سے بڑھتی شدت پسندی اور بات بات پہ قانون ہاتھ میں لینا قانون کے رکھوالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھانے لگا۔ کوہاٹ میں گمبٹ کے نوائی علاقے ناکبند میں مخالفین کی فائرنگ 4 جانیں لے گئی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مخالفین نے بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جاں بحق افراد اپنے قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 2 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تیز رفتاری اور ڈرائیورز کی غفلت خوفناک ٹریفک حادثات کا باعث بن گئی۔ قبائلی ضلع محمد مسافر کوچ کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 6 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ مسافر کوچ پشاور سے باجوڑ کی طرف جا رہی تھی۔ حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹرک میں تصادم 1 جان لے گیا جبکہ حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ہارون آباد میں ٹائر پھٹنے سے گاڑی الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لیاقت پور میں شاہی روڈ پر موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے تیز رفتار کار الٹ گئی جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیر بالا اور محمد میں پہاڑوں کے دامن میں آگ بھڑک اٹھی۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا کر جنگل اور درختوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ خانوال اور حالہ میں آگ لگنے کے واقعے میں قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ میں روغان درہ کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ نے بڑے پیمانے پر درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچایا۔ مقامی افراد، فارسٹ اور ریسکیو اہلکاروں نے مل کر آگ پر قابو پانے کے لیے کام کیا۔ تیز ہواؤں کے سبب آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ قبائلی ضلع محمد کی تحصیل انبار قبل بانڈا کے پہاڑوں میں جنگلات آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھاس اور سوکھے پتوں کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ کو پہاڑ اور درختوں تک پھیلنے سے روک دیا گیا۔ خانوال میں شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ گھر کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ فائر فائٹرز نے وقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مٹیاری میں ایک دکان میں آتش زدگی سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ محکمہ آبپاشی کی غفلت اور لاپرواہی ہر حد پار کر گئی۔ تارا نہر میں شگاف پڑنے سے تیار فصلیں پانی پانی ہو گئی۔ اطلاع کے باوجود اریگیشن کا عملہ نہ پہنچا۔ پانی رہائشی آبادی کو بھی لے ڈوبا۔ مٹیاری میں کسانوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ نوائی علاقہ نیو سعید آباد کے قریب تارا نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی اور تیار فصل پانی میں ڈوبنے سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اریگیشن عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ شگاف کا پانی تیزی سے قریبی گاؤں کی جانب بڑھنے لگا۔ آبادی میں پانی کے داخل ہونے سے مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر متاثرہ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ 6 ماہ کی انتھک محنت سے فصل تیار کرتے ہیں جس سے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، لیکن اریگیشن عملے کی کوتاہی کی وجہ سے آئے روز شگاف پڑنے سے لاکھوں کی تیار فصل پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ آبپاشی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ کمانیہ کے نوائی علاقے موضع شیخ برہان کے اطراف سے گزرنے والی نہر کے کنارے پختہ نہ ہو سکے۔ محکمہ نہر کا عملہ بار بار نوٹس دلانے پر بھی خاموش تماشائی بنا ہے۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔
کمالیہ کے نواحی علاقہ موضع شیخ بران کے اطراف سے گزرنے والی نہر کے کنارے پختہ نہ ہونے کے سبب زمینی کٹاؤ کے باعث نہر کے کنارے آباد لوگوں کے گھروں کی بنیادوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کئی بار محکمہ انہار انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ علاقہ مکینوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ایسی صاحب نے درخواست دیتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ نو بھی کیونکہ نہر دا کٹایا ساڈے بالکل دروازے دے سامنے آ گیا۔ اندے چ بچے گرن دا ہی ڈر ہے، نقصان ہو سکتا ہے، زیادہ تو زیادہ نقصان ہی ہے، بچے ہی گر سکتے ہیں کہ ایک دو دفعہ بچہ گریا، گھراں نوں پانی جا رہا ہے، بالکل انہاں سامنے دروازے دے پانی آ گیا، بالکل تسی ویکھ سکتے ہیں۔ نہر کے ایک طرف سڑک ہے تو دوسری جانب کچا راستہ۔ نہر کے کنارے پختہ نہ ہونے کے سبب زمینی کٹاؤ تیزی سے جاری ہے جس سے گھروں کی بنیادوں کو نقصان کے ساتھ ساتھ قریبی زرعی اراضی کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ نہر کے کنارے کچا راستہ نہر برد ہو گیا ہے جس سے ہمیں گزرنے میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ کئی دفعہ مویشی پھسل کر نہر میں جا گرے ہیں، بچے بھی اسی راستے سے اسکول جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ نہر کے کنارے فی الفور پختہ کیے جائیں اور ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، ساچی نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ ناقص میٹیریل سے تیار گھوٹکی میں چاکر بائنر کا خستہ حال پل گر کر تباہ ہو گیا۔ پل گرنے سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ کچے راستے، ادھری سڑکیں، تباہ حال پل، سندھ کے باسیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گھوٹکی میں بیر پور ماتھیلو کے قریب چاکر مائنرز کا خستہ حال پل ٹرک گزرنے کے باعث ٹوٹ گیا۔ حادثے کے باعث لکڑیوں سے بھرا ٹرک نہر میں جا گرا، ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ اہل علاقے نے زخمی ڈرائیور کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاع کے باوجود انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا۔ پل گرنے سے 4 چھوٹے شہروں سے سینکڑوں دیہاتوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا، جبکہ علاقہ مکینوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقے کے مطابق چاکر مائنر کا پل ناقص مٹیریل سے تیار کیا گیا تھا۔ ٹھیکیدار کے خلاف بارہا شکایت کی لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اہل علاقے نے انتظامیہ سے جلد از جلد پل کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ بحال ہو سکے۔ کبیروالا سے ملحقہ ہیڈ سدنائی کینال نیا پل تو بنا دیا گیا مگر اس سے ملحقہ پرانے پل کو نہ تو گرایا گیا اور نہ ہی اس کی تعمیر و مرمت کا کام کیا جا سکا جو حادثات میں اضافے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ عبدالمجید بھاٹی کی رپورٹ۔ علاقہ بھٹا کوٹ میں سدنائی کینال پر حکومت پنجاب نے 4 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے نیا پل تو بنا دیا مگر اس کے ملحقہ پرانا پل جو کہ انگریز دور کا بنا ہوا ہے نہ گرایا جا سکا، جس کے سبب ابھی بھی حادثات رونما ہو رہے ہیں اور انجانے میں اس پل کو استعمال کرنے والے کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں پرانے پل کے باعث متعدد حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ بھائی بڑے عرصے سے پل خراب ہے، حکومت کو کتنی درخواست رہتی ہیں، ہر بندے نے آ کے دیکھے اور کتنے حادثے ہو چکے ہیں پچھلے سال بھی، اس سال بھی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پرانے پل کے پشتے اپنی مدت پوری کر چکے ہیں جس کا گرایا جانا یا مرمت کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کبیروالا سے براستہ پل بھٹا کوٹ کی یہ سڑک دریائے چناب پر بنائے جانے والے بڑے منصوبہ کشتیوں والے پل کو لنک کرتی ہے۔ یوں تو یہ ایک مصروف گزرگاہ ہے جس پر اس قسم کا پل کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید بھاٹی، سچ نیوز، کبیروالا۔ جہلم کی تحصیل دینا میں ریسکیو آفس فعال نہ ہو سکا جس کے باعث دینا کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں سید ذوالقرنین شاہ سے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل دینا جی ٹی روڈ کے مقام پہ جہاں پہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی جو بلڈنگ ہے اسے تعمیر تو کر دیا گیا ہے مگر ابھی تک فعال نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے دینا کے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ ریسکیو 1122 کا جو آفس ہے یہ سابقہ گورنمنٹ نے اہل علاقہ اور اس تحصیل دینا کی عوام کے پرزور مطالبے پہ اس کو بنایا تھا۔ یہ آفس بن چکا ہے اور بے شمار دفعہ یہاں سرکاری افسران نے وزٹ بھی کیا ہے کہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں صرف سٹاف اور گاڑیوں کی ضرورت ہے اور میری یہ موجودہ حکومت سے یہی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اس آفس کو فعال کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ دینا کی عوام نے تعاون کر کے اس بلڈنگ کو بنوایا ہے مگر یہ فعال نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ حکومت وقت سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس بلڈنگ کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ ہم اس بلڈنگ سے مستفید ہو سکیں۔ جی شکریہ ذوالقرنین۔ ٹھل حمزہ میں درجنوں دیہاتوں کو ترنڈا محمد پناہ سے ملانے والی اہم شاہراہ کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔
दर्जनों देहात को तरंडा मोहम्मद पनाह से मिलाने वाली अहम सड़क सिद्धू आलीता बस्ती रहमान 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल न हो सकी। 1.14 किलोमीटर रोड के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर कराई गई। काम शुरू किया गया लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। सड़क का काम मुकम्मल न होने की वजह से आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। इमरजेंसी मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले दम तोड़ जाने लगे। सड़क से उठने वाली धूल मिट्टी से लोग सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। अहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि रोके काम को दोबारा जारी किया जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी टोलमजा। टोबा टेक सिंह में डीसी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरी हादसे का शिकार हो रहे हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह मोहल्ला मुस्तफाबाद से मुल्हका डीसी रोड गुज़िश्ता 5 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मुतअद्दिद तलीमी इदारे कायम हैं और टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक की रिहाइश भी इसी सड़क पर वाक़ है। सड़क पर स्कूल होने की वजह से अक्सर तालिब इल्म गहरे खड्डों की वजह से हादसा का शिकार हो रहे हैं। जरूरी है कि सड़क की फौरी फिलफौर मुरम्मत करवाई जाए। डीसी रोड काफी देर से टूट फूट का शिकार है। टोबा टेक सिंह जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इस रोड को मरम्मत किया जाए। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डीसी रोड को फिलफोर बेहतर बनाया जाए ताकि हादसात में कमी हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। वेलकम बैक। तांदरियावाला में तजावजात की भरमार ने शहरियों को परेशान कर दिया। गाड़ियां तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस मंजर आम से गायब हो गई। फैसलाबाद की तहसील तांदरेवाला में तजावजात की भरमार के बायस शहरियों और मुसाफिरों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। जगह जगह रेडी बानों और रक्षा माफिया ने पूरे डेरे जमा रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया मंजर आम से गायब हो गई। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों का इज़हार तशवीश और बाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तांदरेवाला की मेन शाहरात हूँ या दीगर बाजार, रेडी बानों और रक्षा माफिया ने यरगमाल बना रखे हैं, जिसकी वजह से शहरियों और मुसाफिरों का पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि हादसात में रोज बरोज इजाफा, जबकि क्रॉसिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात भी मामूल बन चुके हैं। नवाई कस्बा कंजवानी, किलियांवाला, मामू कांजन और गढ़ फतेह शाह में भी तजावजात का अहवाल भी एक जैसा है। शहरियों ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इसे तहसील इंतजामिया की गैर संजीदा कारकर्दगी करार दिया, जबकि मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों ने इस पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया है कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए तहसील और इसके मुल्हका कस्बात के बाजारों की असल रौनकें बहाल की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदरेवाला। जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के रेलवे स्टेशन की किस्मत न बदल सकी। दौरे जदीद में भी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में सहूलियात का फुकदान है। जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर दौरे जदीद में आज भी रेलवे स्टेशन टिकट ऑफिस अपग्रेड न हो सका। आज भी पुराने सिस्टम के तहत स्टेशन पर टिकट मिलते हैं। ऑनलाइन टिकट के हसूल के लिए मुसाफिरों को दूर दराज शहरों का स्टेशनों का सफर करना पड़ता है और टिकट लेनी पड़ती है। वेटिंग एरिया में सहूलियत का फुकदान है। मुसाफिरों का कहना था कि वेटिंग एरिया में सफाई की नाकस सूरत हाल, कंप्यूटराइज टिकट नहीं मिलती, वॉशरूम को ताले लगे हुए हैं, जबकि स्टेशन मास्टर का अपने मौक़िफ़ में बताना था कि एक एहलकार पूरे स्टेशन की सफाई नहीं कर सकता। दूसरी जानब मुसाफिरों ने फौरी तौर पर वेटिंग एरिया में बुनियादी सहूलियात और टिकट ऑफिस को जदीद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज, लियाकतपुर। कोट सब्जल के नवाई इलाके की बख्श कॉलोनी और फैसल टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से आवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। कोट सब्जल के नवाही इलाके संजरपुर, अल्लाह बख्श कॉलोनी और फैसल टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। नमाजियों और राहगीरों और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना और बीमारियां फैलने का खदशा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस मौके पर शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लिहाजा जब से ये टाउन कमेटी बनी है, कुछ अरसे के लिए तो सफाई हुई और खास आदमियों के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। लिहाजा हम चीफ ऑफिसर अरशद विर्क से और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार से अपील करते हैं कि यहाँ थोड़ी सी तवज्जो देकर ये शहर का जो मसला है सीवरेज का खास कर ये हल किया जाए। शहरियों का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास, चीफ ऑफिसर अरशद वर्क को मुत्तद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। हमारी आला हुकाम और डीसी रहीम यार खान से पुरजोर अपील है कि सीवरेज के दरमियानी मसले को हल किया जाए ताकि हमारे रास्ते में आने जाने के लिए आसानी पैदा हो सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट सब्जल। पतोकी में जगह जगह सफाई सुथराई का निजाम दरहम बरहम है। पतोकी के नवाई इलाके मलखत टाउन रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया।
عوام کے ٹیکس سے تحصیل پتوں کی انتظامیہ کے لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والے افسر بھی نکمے نکلے. ان کے ماتحت کام کرنے والا میونسپل کمیٹی پتوں کی کاملہ بھی کام چور نکلا. مہنگائی مافیا اور گرا فروشوں نے عوام کا جینا دشوار بنا دیا. کچن کا بجٹ آؤٹ ہونے سے غریب اور متوسط طبقے کے لیے زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. انتظامیہ کی نااہلیوں نے گرا فروشوں کو بے خوف بنا دیا. دھڑلے سے لوٹ مار میں مصروف ہیں. ہائے رے مہنگائی عوام کی جان پر بنائی، کہیں نہ ہوئی شنوائی. ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہر شے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سبزیوں کی قیمتیں گوشت کے برابر ہونے کو ہیں. پھل تو بس غریب کے لیے صرف دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں. مسالہ جات سے لے کر گھی تیل کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا ہے. دودھ دہی سمیت ڈیری مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے شیرخوار بچوں کے والدین سر پیٹ کر رہ گئے ہیں. ایک انڈے کی قیمت 15 روپے تک جا پہنچی ہے. گرا فروش اور مافیا بھی انتظامی نااہلیوں کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ بھی یہ سوچ کر کہ جب تک کوئی پوچھنے والا نہیں خوب مال سمیٹ لو اور جتنا ہو سکے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال لو. پرائس کنٹرول کمیٹیز ریٹ لسٹ پر عمل کرانے میں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہیں. ریڑھی والا ہو یا دکاندار، ریٹ لسٹ سر عام آویزہ کرنا تو دور کی بات، کسی سے اچانک ریٹ لسٹ طلب کر بھی لی جائے تو موجود ہی نہیں ہوتی. مہنگائی کی چکی میں پستے عوام حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہنگائی کو قابو میں کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں اور ایسے اقدامات وضع کیے جائیں کہ عوام کو ریلیف میسر ہو سکے. دادو میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا. آٹا، چینی، دالیں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے. گرا فروشوں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو مسترد کر دیا. عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں. انتظامیہ منظر عام سے غائب ہو گئی. شعیب تہیم کی رپورٹ. دادو میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء کے دام بڑھ گئے ہیں. گوشت، مرغی، مچھلی خریدنا تو دور کی بات، غریب عوام 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے آٹا بھی خرید نہیں سکتا. جبکہ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں، جس کے باعث غریب عوام سخت پریشان ہے. ابھی جو ہے غریب جو ہیں وہ اپنے گھر میں نہ تو آٹا کھا سکتے ہیں، نہ دال لے سکتے ہیں، نہ چاول لے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوائی خرید سکتے ہیں. وہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو تبدیلی کے سہانے خواب دکھائے، لیکن مہنگائی کے علاوہ کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی. روز بروز اشیاء خوردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب عوام کی کمر توڑ رکھ دی ہے. ہر قسم کے طبقے کے لوگ بڑے پریشان ہیں. غریب عوام کے لیے تو آٹا، گھی، چینی لینا ہی جو ہے بہت بڑا جو ہے مسئلہ بن گیا ہے. آلو، پیاز 100 روپیہ، ہر چیز مہنگی ہے. غریب آدمی روٹی کے لیے بہت تنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ہر چیز مہنگی، جہاں جاؤ جس دکان پہ جاؤ ڈبل رقم. ڈیلی ویج کمانے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کیا کمائیں کیا کھائیں. ٹماٹر کا ریٹ دیکھو 160 روپے کلو ہے. چینی مہنگی ہو گئی ہے، چاول مہنگے ہو گئے. انسان بہت پریشان ہے. دوسری جانب انتظامیہ نے بھی عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. دکاندار اور سبزی فروشوں نے بھی اپنی من مانی شروع کر دی ہے. سرکاری مقرر کردہ ریٹ لسٹ کو مسترد کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں. دادو کے شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے جن کو قابو کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. شعیب تہیم، سچ ٹی وی، دادو. مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی. عامر علی سید کی رپورٹ. سبزیوں کی قیمتوں کو تو جیسے پر ہی لگ گئے. ٹماٹر اور پھلیاں 120 روپے، گوبھی، بھنڈی، بینگن، کریلا، آلو اور لوکی 60 سے 70 روپے میں، جبکہ پیاز اور کھیرا 80 روپے میں فروخت ہونے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو جیسے آگ لگی ہے. غریب آدمی سبزیوں کو دور سے دیکھ سکتا ہے، خریدنا بس کی بات نہیں. وہ خالی دور سے دیکھ سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ ٹماٹر 20-40 روپے کلو تھے، آج 120 روپے 140 روپے ہے. اسی طرح بھنڈی، یہ مطلب باقی آلو، پیاز، آلو دیکھیں 80 روپے کلو ہے، پیاز 70 روپے کلو ہے، جو کہ 15 روپے 20 روپے یہ ملا کرتا تھا. آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی کی آمدن 15,000 اور اس کا اخراجات 35,000 40,000، وہ باقی کون سے لائے گا. سبزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچ سے دور ہو گئی ہے. کوئی مطلب سبزی خریدنے کے لیے بازار میں نہیں آتا. آپ دکانوں کی حالت خود دیکھ لیں. یہاں سبزی کے اتنے ڈھیر ہوتے تھے، آج سبزی ہے ہی نہیں کیونکہ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں. سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے تاجر بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. سبزی اس لیے مہنگے، ادھر پنڈی سے جو ہے نا بہت مہنگا بیچتے، اس لیے ہماری دکان بھی خالی ہے، گاہک بھی نہیں ہے، لوگ آتے بھی نہیں. ٹماٹر 120 روپے کلو، دیکھو غریب عوام میں ادھر جو ہے نا
इसलिए नहीं ले जा सकते। सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत और इंतजामिया से नाला नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ रिलीफ के दावे करती है, अवाम को दर हकीकत माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सब्जी समेत तमाम अशिया जरूरिया की कीमतों में बेताशा इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई इसी तनासुब से बढ़ती रही तो 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आजाद कश्मीर। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चौक कुरैशी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अदरक, लहसुन और टमाटर आवाम की पहुंच से दूर हो गए और कोई पूछने वाला नहीं। कुरैशी और इसके गिरदो नवा में इस बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी और चौक कुरैशी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अदरक 640 रुपए, लहसुन 200 रुपए और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। तमाम सब्जियां 100-120 रुपए से कम नहीं। गरीब आदमी तो एक वक्त का भी खाना नहीं खा सकता। एशिया खुर्दनोश के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, शहरियों ने कहा। तो इसके अलावा गरीब लोग जो हैं, दिहाड़ीदार हैं, 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। 500 रुपये में जिन लोगों के घर के अफराद ज्यादा हैं वो बेचारे किस तरह अपने अखराजात बर्दाश्त करते होंगे। हमारी वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब से और डीसी मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि वो टिब्बा करीमाबाद के जितने भी मसाले हैं वो हल करें। और अगर बात की जाए बिजली और सुई गैस की तो बिजली और सुई गैस के घंटों लोड शेडिंग के बावजूद भी बिजली और सुई गैस के हजारों के बिल अवाम पर बोझ डाल दिए जाते हैं। खुदारा 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के बारे में भी सोचा जाए ताकि उसका भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। यहाँ के शहरियों ने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। चौक कुरैशी के अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी। लंदन में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया खुर्दनोश में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फलों और सब्जियों के दाम में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। लंदन में शाह खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो शाह खुर्दनोश में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर फलों और सब्जियों की बात करें तो इनके दाम में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों के रेट से गरीब आवाम की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से ग्राहकों का कहना है कि इंतजामिया एक्शन ले और जो चीजें महंगी हैं वो सस्ती की जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद सऊद के साथ मोहम्मद काशिफ सऊद, सच न्यूज़, लंदन। मुल्क भर की तरह सिनावा में भी महंगाई अरूज पर पहुंच गई। सब्जियों के रेट आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। मुल्क भर की तरह सिनामा में भी महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। चीनी हो, आटा हो, घी हो, रोज बरोज कीमतें आसमानों पर जा रही हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की रेट सी तो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जैसे टमाटर 150 रुपए किलो, मटर 280 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, करेला 120 रुपए और अदरक 450 रुपए किलो बिक रही है। हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल फाल दिखाई नहीं देती। असल में महंगाई का तो ये आलम है, कोई चीज खरीद नहीं सकता बंदा। सब्जी है तो उसके दाम इतने ज़्यादा है कि गरीब आदमी जो चीज़ लेने आता है उसकी पहुंच से दूर है। फ्रूट तो देख ही सकता है, खरीद तो नहीं सकता। अब इस हाल में चीनी को देखें, आटे को देखें, आटा 80 रुपये क्रॉस कर गया। अब एक दिहाड़ीदार आदमी क्या लेगा, उसमें क्या खरीदेगा। इस हुकूमत ने तो कमर तोड़ दिया गरीब आदमी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही जो महंगाई को कंट्रोल कर सके। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों से अशिया आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, खासतौर पर रोजमर्रा की अशिया पर के रेट्स पर काबू पाया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में आ सके। कैमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। अमलोक, जायका भी फायदा भी। टमाटर जैसे दिखने वाले मिठास से भरपूर जापानी फल की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। इकबाल खान की रिपोर्ट। फलों की सरजमीन वादी सवाब के बागात अमरूद के पल से भर गए। न पानी की जरूरत और न ही खाद, मगर जायका ऐसा कि हर कोई खाने को तरसे। प्रोटीन से भरपूर इस फल को जापानी फल भी कहा जाता है, जिसके बागात सवाब में कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अमरूद मौसम सरमा का एक जायकादार फल है जिसे मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी बहुत पसंद करते हैं। ये सर्दी मौसम का बहुत उम्दा और लजीज फल है।
اس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ادھر لوگ جو ہے نا وزٹ کرتے ہیں تو ادھر باغ میں بھی کھاتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں. املوک کا سیزن ستمبر سے شروع ہو کر نومبر دسمبر تک جاری رہتا ہے. اس پھل کو ایک مخصوص کارٹن میں پیک کر کے ملک کے مختلف حصوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. یہ پھل پکے ہوئے گول ٹماٹر سے ملتا جلتا ہے جو خوش رنگ اور خوش ذائقہ بھی ہے. سوات کی آب و ہوا املوک کی پیداوار کے لیے انتہائی موزون ہے. ہم کراچی سے آئے اور جاپانی پھل کے لیے اسے کہتے بھی اور کراچی لے جائیے بھی. املوک ایک نایاب اور چند ہی ممالک میں پیدا ہونے والا پھل ہے جس میں پاکستان سرفہرست ہے. املوک اور دیگر پھلوں کی پیداوار میں مزید اضافے کے لیے کسانوں کی خصوصی تربیت اور اس سے جڑے دیگر سہولیات کی فراہمی سے پھلوں کی پیداوار میں مزید اضافہ ہوگا. اقبال خان، سچ نیوز، بری کوٹ، سوات. یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی. علم انسان کو بام عروج پر پہنچا دیتا ہے. لوور دیر کے تعلیمی ادارے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ. سواتی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی سلطان زرین، مختار احمد، مصباح الدین اور ڈاکٹر احمد فیصل چٹان اور دیگر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ماڈل کالج تیمرگرہ میں ویلکم پارٹی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی ہے. نجی تعلیمی ادارے تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. لوور دیر میں تعلیمی سلسلہ کا آغاز 1963 سے شروع ہونے کے باوجود ضلع دیر تعلیمی لحاظ سے صوبے میں نمایاں پوزیشن پر ہے. عبدالقدیر خان ماڈل کالج تیسری پوزیشن لی انہوں نے بورڈ کے ایگزام میں. ماشاءاللہ ہم ان کے پرنسپل انجینئر احمد فیصل چٹان کو مبارکباد دیتے ہیں. تمام تیمرگرہ میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ مینرز بھی سکھا رہے ہیں. مقرر نے کہا کہ جن قوموں نے تعلیم پر توجہ دے کر علم حاصل کیا وہ دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے اور جن قوموں نے تعلیم حاصل نہیں کی وہ سرنگو ہے. اس موقع پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبوں میں شیلڈ پیش کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کوہاٹ میں فاؤنڈیشن سے خطاب کیا. کہتے ہیں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے. علی بنگش کی رپورٹ. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے کفالت کا حکم دیا ہے جو کام ریاست کے کرنے کے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کوہاٹ الخدمت آغوش فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے 15,000 یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا ہے جس کا تقریباً مجموعی خرچ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے. کوئی باہر سے پیسہ نہیں آیا. میں اس پر اہل کوہاٹ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی اس قربانی کو خراج تحسین اور سلام بھی پیش کرتا ہوں. تو دوسری جانب انہوں نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئے روز بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے. 4 میں بات کہتے ہوئے بھی میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ 3 اور 4 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. امیر جماعت اسلامی نے موجودہ حکومت کو مزید لفظی گولہ باری کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہاں پیسے کے بغیر انصاف نہیں ملتا. اسپتال میں غریب کے لیے علاج کرنا مشکل ہو گیا ہے. ثابت ہے کہ انصاف کی حکومت کے تمام دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ثابت ہوئے. علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ. کوٹلی آزاد کشمیر کا کم عمر بچہ ٹیکنیکل کام سیکھ کر میکینک بن گیا. گڈو استاد نامی بچہ 5 منٹ میں LED بلب تیار کرتا ہے. بچے کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل کام سیکھنے والا انسان کبھی بے روزگار نہیں رہتا. میر عثمان کی رپورٹ. آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں کم عمر منو استاد کی مہارت ایسی ہے کہ سب کو حیران کر دیتا ہے. خراب LED بلب کو صرف 30 روپے میں ٹھیک کرتا ہے. تعلیم کو چھوڑ کر ٹیکنیکل کام سیکھا اور مکینک بن گیا. منو استاد کہتا ہے کہ ٹیکنیکل کام میں انسان کبھی بے روزگار نہیں رہتا. خراب بلب صرف 5 منٹ میں ریپیئر ہو جاتا ہے. منو استاد کے کام میں تیزی اور مہارت اسی کے سبب سب کو پریشان کر دیتا ہے. یہ کام کافی عرصہ سے کر رہا ہے. جو خراب بلب لوگ اپنے گھروں میں ایسے ہی رکھتے تھے اب 5 منٹ میں ریپیئر ہو جاتا ہے. منو استاد نے ثابت کیا ہے کہ ٹیکنیکل کام سے انسان کبھی بے روزگار نہیں بیٹھتا. تعلیم چھوڑ کر میں نے یہ ٹیکنیکل کام شروع کیا. اس سے میں یہ لوگوں کو 30 روپے میں نیا کر کے دے دیتا ہوں. پہلے لوگ کچرے میں ڈال کر نیا لے لیتے تھے. اب میں
30 रुपए में निकाल करके दे देता हूँ। हुकूमत ऐसे लोगों की सरपरस्ती करे तो आजाद कश्मीर में अपनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद सगीर के साथ मीर उस्मान, सच टीवी, आजाद। एहतियाती तदाबीर से रूगर्दानी से परेशानी ही परेशानी। कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें मुतासर होने लगी। 24 घंटों में 666 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की रिपोर्ट 8,904 हो गई। 24 घंटों में मजीद 12 अफवात रिपोर्ट हुई। अब तक वायरस 6,570 जिंदगियां निगल चुका है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 28,893 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक 38,57,845 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,18,932 हो गई। अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,03,458 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,131, पंजाब में 1,06,87, खैबर पख्तूनख्वा में 38,329, इस्लामाबाद में 17,296, बलोचिस्तान में 15,520, आजाद कश्मीर में 3,045 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,924 तादाद हो गई। मुल्क भर में मजीद 12 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,570 हो गई। लिया पुलिस ने खानापुरी में हद ही कर दी। पुलिस की बंद कमरों में मफरूजों पर मबनी कार्रवाइयों का भांडा फूट गया। 6 साल कबल वफात पाने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वरसा परेशानी का शिकार हो गए। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया पुलिस थाना सदर का अनोखा कारनामा, बंद कमरों में बैठकर मफरूजों पर मबनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। लिया के नवा इलाका बड़ा गिशकोरी के रिहायशी सैयद मजहर हुसैन वल्द गुलाम रजा, जो के 5 साल कबल फौत हो चुका था, फौत हुए शख्स पर 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। साथ न्यूज ने मरहूम की डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर ली, जिस पर मरहूम मजहर हुसैन 6 तारीख 10वां महीना सन 2015 बामकाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फौत होना दर्ज है। राब्ता करने पर तर्जमान लिया पुलिस ने क्लैरिकल गलती तस्लीम कर ली। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।